وضو کرتے ہیں اس میں سنت مؤکدہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسی لیے آدمی مسبوق ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم 4:22 پہ آج وقت تھا تو 20 سے پہلے ختم کر دیں، پھر استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر لیں۔ سنت بھی اگر وہیں پڑھ لیں یہ زیادہ افضل ہے، فجر کی سنت اور تمام سنت اور نوافل کا گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھنا چاہیے، اور کوئی جیسے پہلی صف کے لیے آنا چاہتا ہے، اب وہ ایک دم وقت پہ آئے گا تو پہلی صف اس کی نکل جائے گی، تو اس لیے اگر وہ پہلے آ کے سنت بھی مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ حرج نہیں، لیکن بہتر افضل یہ ہے۔ اور وضو گھر سے کر کے آنا، اگر پانی کی قلت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تو وضو گھر سے کر کے آنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ جس روایت میں ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے۔ جو آدمی نماز کے لیے جاتا ہے، گھر سے کس لیے چلا؟ نماز کے لیے چلا، ارادہ نماز کا ہو، یہ نہیں کہ جائیں گے تو سامان لینے جائیں گے تو نماز بھی پڑھ لیں گے، سامان لینے کا تو ثواب نہیں ملتا نا، لہذا نیت یہ کریں ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو واپسی پہ سامان لے آئیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی نیت سے اور جو آدمی وضو کر کے چلے اس کے ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی۔ ہمیں تو نیکیوں کا کوئی احساس نہیں، ارے ملتی بہت نیکیاں مل رہی، صحابہ اکرام کو حالانکہ اتنی نیکیاں وہ کماتے تھے پھر بھی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے تاکہ زیادہ نیکیاں ملیں۔ جتنے قدم ہوں گے نا، اب قدم آدمی چاہے تو 50 قدم کو 65-70 بنا لیا تھا چھوٹے چھوٹے کر کے، اور چاہے تو اسی کو 40 کر لے اور بڑے کر کے، تو یہ حرص ہونی چاہیے۔ بازار جائیں جب بھی، کتنی دفعہ آدمی دن میں بازار جاتا ہے؟ ہر آدمی 1-2-3 مرتبہ جاتا ہے۔ چوتھا کلمہ پڑھیں، ترمذی شریف کی روایت ہے جو بازار میں جا کر چوتھا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ پورا کلمہ ہے، تو دیکھ لیں آسان نماز میں، نہیں تو آسان نماز ساتھ لے کے جائیں۔ بعض صحابہ کہتے اسی لیے بازار جاتے تھے تاکہ وہاں جا کے چوتھا کلمہ پڑھیں، کوئی خاص بات نہیں تھی، اور واپس آ جائیں۔ یہ بھی نہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بازار میں فضول بیٹھنا، فضول گوئی بالکل ناپسندیدہ ہے، کیونکہ بازار ابغض البلاد الی اللہ ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ کاروبار کے لیے جائز ہے لیکن بلا وجہ گھومنا، چلو دیکھ کے آئیں ذرا مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، یہ سب بازار میں جانا بلا وجہ اور بیٹھے رہنا، کسی کا سامنے بہت سے لوگ کوئی ٹھیا ڈال دیتے ہیں، کوئی کرسی ڈال لی، کوئی اسٹول رکھ لیا، بیٹھ گئے اور سناؤ۔ اب سب سے وہاں کیا ہے، وہاں پہ بازار میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، گالم گلوچ، کم تولنا اور جھوٹ بولنا، بد نگاہی، سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بازار میں جو جا کے چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، اور اس کی وجہ بھی اہل علم نے لکھی ہے، کیونکہ وہ غفلت کی جگہ ہے، جہاں پہ غفلت کی جگہ ہو وہاں اللہ کو یاد کرنے والے کم ہوتے ہیں، لہذا اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی نیکیوں میں روزانہ کتنا اضافہ کر سکتے ہیں، لہذا کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے جب چلیں تو مغرب میں بھی میں دیکھتا ہوں مغرب پڑھنے آ رہے ہیں، اب کتنا وقت رہ گیا، 10-11 منٹ ہم دیتے ہیں، 12 منٹ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اس میں بھی آ کے پھر وضو کر رہے ہیں۔ روزے میں پہلے سے وضو کر لینے میں کون سا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر مسواک کر لے یا کلی کر لے، مسواک کر لے، مسواک ہونی چاہیے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسواک کی سنت کو زندہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ الحمدللہ لوگوں نے بتایا کہ تمہارے کہنے سے ہم نے مسواک، ہمارے پورے گھر نے مسواک شروع کر دیا، کرتے ہوں گے، لیکن جو نہیں کر رہے وہ اس سستی کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اتنا بڑا کام تو ہے نہیں، نہ اس پہ کوئی دیکھ کے ہنستا ہے۔ داڑھی رکھنے سے تو آپ اس لیے ڈرتے ہیں نا کہ لوگ ملا کہیں گے، مسواک کرنے سے ملا نہیں کہیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ آقا کی سنت زندہ ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی، میری ایک سنت سے بھی جو چمٹ جائے گا، عند فساد امتی، جب لوگوں میں فساد آ جائے گا، لوگ مذاق اڑا رہے ہوں گے، فلہ اجر 100 شہید، تو 1 2 4 نہیں 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو مسواک کی سنت بھی اب ایسا متروک ہو رہی ہے اور یہ جا رہی ہے امت سے، لہٰذا ہم اس کو پکڑیں مضبوط، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لا کے دیں۔ جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، سونے سے پہلے مسواک کرنا اور جاگنے کے بعد مسواک کرنا۔ جو وضو کی مسواک ہے وہ الگ ہے، اور جاگنے کے بعد پہلے مسواک کر کے پھر کوئی کام کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخر وقت تھا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے زانو مبارک اما عائشہ کے آپ کا سر مبارک اما عائشہ کے زانو مبارک میں، اور اما عائشہ اپنے منہ سے مسواک نرم کر کے آپ کو مسواک کرا رہی۔ پتا تھا کہ سرکار کس طرح مسواک ہر نماز سے پہلے کرتے تھے، لہذا اس وقت میں بھی آپ نے مسواک کیا، اور ہر وقت آپ مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ اس زمانے میں تو درختوں سے توڑ لیجیے، آج کہیں سے 20 25 30 روپے کی ہے، الحمدللہ زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض سحری کے بعد آدمی کوئی چیز ایسا ہے، افطار کے بعد تو مسواک کر سکتا ہے، اور سحری کے بعد بھی مسواک کر لینا چاہیے، تاکہ منہ میں جو ذرات رہ جاتے ہیں وہ بھی اس کے بعد کلی کر کے اس کو نکال دے، اور اس کے بعد پھر چاہے تو وضو کر کے اگر وقت ہے تو وہیں پہ سنت پڑھ لے، نہیں تو مسجد میں آ کے پڑھے۔ اس لیے کہتا ہوں باہر، کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے میں اور جماعت کے ساتھ کوئی بھی سنت نہ پڑھے، اس کو گناہ قرار دے گی۔ جماعت میں اس سے انتشار ہوتا ہے، ادھر امام قرات کر رہا ہے، ادھر ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اپنی، غلط ہے نا۔ اس کو چاہیے دور پڑے، ایسی جگہ، اتنی جگہ ہو، آج کل تو اسپیکر ہیں لہذا ایسی جگہ مشکل ہے کہ جہاں آواز ہی نہ آئے، لیکن پھر بھی اپنے حد الامکان دور پڑے، جیسے یہ شیشے لگے ان کے پیچھے، یہ سترے لگے ان کے پیچھے، تاکہ جماعت جب کھڑی ہو تو جماعت کے کھڑی ہونے میں خلل نہ پڑے۔ اور یہ سنت ضروری ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ نہیں، انتہائی ضروری ہے۔ اس کو مؤکدہ، اتنا مؤکد کہتے ہیں کہ واجب کے قریب قریب، کہ اس کو ہرگز نہ چھوڑے۔ یہاں تک کہ ٹرین اور سفر میں بھی جو آدمی سنتوں کے چھوڑنے کی اجازت ہے اور نماز آدھی کر دی جاتی، وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اگر موقع لگے تو یہ 2 سنت وہاں بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حدیث شریف کے مفہوم یہ ہے کہ سواریاں تمہیں رون دیں تب بھی تم ان سنتوں کو نہ چھوڑو۔ آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے۔ عصر کی سنتیں تو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو بہت سارے کام ہیں، سارے کام نماز سے پہلے یا بعد ہی یاد آتے ہیں، اس کے بعد جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اوابین کی فضیلت حاصل نہیں کرتے، 2 سنت پڑھ کے جلدی سے بھاگے۔ ارے بھائی کیا کرو گے گھر جا کے؟ رمضان کے قیمتی اوقات کا فائدہ اٹھا لو۔ یہ اوقات ادھر ادھر دیکھیں، کتنے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارا جانا ہوتا ہے ہر تاقرات میں کہیں نہ کہیں کچھ بات دین کی سنانے کے لیے، واپس آ رہے ہیں ہوٹل میں لوگ بیٹھے ہوئے، اچھی طرح بیٹھے ہوئے، اور ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کا جلدی اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ تو چلو بھائی آدمی سر درد ہو رہا تھا، جاگ رہے تھے، چلو جلدی سے چائے پی کے آرام سے بیٹھے ہیں، بیکار باتیں ہو رہی ہیں۔ فضول وقت کا خرچ کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ والے موبائل پہ بھی بلا وجہ زیادہ بات نہیں کرتے، کام کی بات ہو گئی، اچھا السلام علیکم، آج کیا اور سناؤ کیا چل رہا ہے، اب اور سناؤ میں تیسرے کی بات غیبت ہو رہی ہے، فلانے کا پتہ چلا، فلانا کیا، عورتیں بھی خاص کر۔ پیکج مفت کا ہے، ہمارا وقت مفت کا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا ایک ایک لمحہ ہے، یہ زندگی ہماری برف کی طرح پگھل رہی ہے، جب یہ پگھل جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ پوچھیے ان لوگوں سے جو قبر میں چلے گئے کہ اب وہ کس طرح حسرت کرتے ہوں گے، کاش ایک دن ہمیں مل جائے تو ہم صبح سے رات کر دیں اللہ کو یاد کرنے میں، ایک لمحہ بھی ہم اس کا ضائع نہ کریں۔ لہذا ہمارا وقت ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے، بازاروں میں ضائع ہو رہا ہے، بیٹھکوں میں ضائع ہو رہا ہے، ادھر ادھر فضول وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں، اور وضو میں اسراف بھی نہ کریں، ہم گھر میں کریں یا کہیں بھی کریں، گھر میں وضو کریں تو کوشش ہو کہ باتھ روم میں نہ ہو، کیونکہ باتھ روم میں عام طور پہ گندگی ہوتی ہے، وہاں کچھ کلمات پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ باہر آدمی وضو خانہ بنائے۔ اب آپ کہیں گے وضو خانے کی تعمیر گھر میں کیسے؟ میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ڈرم آتا ہے کیمیکل کا ڈرم، 500 kg کا، 200 kg کا، 100 kg کا بھی آتا ہے، اور اس میں نل لگا کے بنارس اور سندھی ہوٹل میں بھی سنا ہے کہ ملتا ہے، اس کو 2-4 بلاک کے اوپر رکھ دیں اور ایک پٹرا رکھ لیں، 2 بلاک ادھر رکھ لیں، وضو خانہ بن گیا بیٹھ کے، اور قبلہ رو ہو۔ وضو خانہ کتنے 100 روپے میں، 2000 روپے میں آرام سے وضو خانہ گھر میں بن گیا۔ اب بیٹھ کے وضو کرنا، قبلہ رو وضو کرنا اور باہر وضو کرنا، ساری فضیلتیں اس میں ہے۔ ورنہ اگر باتھ روم بہت زیادہ صاف ہے، جیسے بہت سے بڑے گھرانوں کے ہوتے ہیں، اس پہ خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، صاف بھی بہت رکھا جاتا ہے فنائل وغیرہ ڈال کے، اس میں گنجائش ہے، لیکن گنجائش کے باوجود نہ جانے کیوں ایک کراہت معلوم ہوتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کے باہر کرے۔ اچھا جو باہر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، بیسن پہ کھڑے
کھڑے ہو کے کرتے ہیں. لہٰذا یہ بھی سمجھ لیں کھڑے ہو کے وضو کرنا جائز تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے. مجبوری میں کوئی کھڑے ہو کے کر رہا ہے یا جس کو بیٹھنے سے ہی پریشانی ہے، جیسے نماز بھی وہ بیٹھ کے نہیں پڑھتا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن بلا وجہ کھڑے ہو کے وضو کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. لہذا بیٹھنے کا یہی کرو، دو بلاک آدمی رکھ کے اس پہ بیٹھ جائے، کوئی ایسی جگہ بنائے. اور گھر میں وضو کرنے میں یہ آسانی ہے کہ آج سارے کلمات بھی پڑھ لیا. وضو سے پہلے سن لیجئے، وضو سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ والحمد للہ کہے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس روایت کو معارف الحدیث میں نقل کیا ہے، جو وضو سے پہلے پڑھے بسم اللہ والحمد للہ یا بسم اللہ والحمد للہ، دونوں کو ملائیں گے تو زیر لگا دیں گے، بسم اللہ والحمد للہ، پھر وضو شروع کرے. جب تک اس کا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے. اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بعض روایت میں اور دوسرے انداز سے بھی بسم اللہ ہے. تو کیونکہ اس میں اللہ کا نام لینا ہے اس لیے باتھ روم میں جب آدمی پڑھے گا تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا. اگر باتھ روم گندا ہے اور اس میں بدبو آ رہی ہے تو وہاں اللہ کا نام لینا ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے. ایسی جگہ پہ اللہ کا نام لینا جہاں بدبو آ رہی ہو ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر آدمی وضو کرے اور جب وضو شروع کرے تو یہ پڑھے اور اس کے بعد پھر دعا ہے مستقل، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جب تک وضو کرتا رہے یہی دعا پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میں ظاہری اعضاء کو دھو رہا ہوں، آپ میرے گناہ کو بھی دھو دیجئے. میرا تو ہاتھ ظاہر ہے نا، اور میرا ہاتھ دل تک نہیں پہنچ سکتا، آپ میرے دل کی گندگی کو بھی دور فرما دیجئے. اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وسع لی فی داری، اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ بڑا گھر بھی عطا فرمائیں گے، آج نہیں 10 سال بعد صحیح. آدمی مانگے، ہم لوگ مانگتے ہی نہیں. میں بتاتا ہوں کہ مانگنے میں کمی نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی پیدا کر دیتے ہو فلاں جگہ تمہاری وراثت تھی اس میں سے پیسہ آ گیا، اچانک وہ گھر کا مالک بن گیا. اللہ تعالیٰ جب بندوبست کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا انتقال ہو گیا اس نے کہا چلو بھی میرے گھر میں تم رہ جاؤ تم لے لو، ایسا بھی ہوا ہے کئی دفعہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں تو پھر ہماری سوچ کے پابند نہیں ہوتے، اللہ سے مانگتے رہیں اور نہ ملے. ہمارے شیخ فرماتے تھے مانگو کلفٹن کا بنگلہ، سرجانی کا مکان نہیں، مانگو کلفٹن اور ڈیفنس کا بنگلہ، اور راضی رہو سرجانی اور لیاری کے کرائے کے گھر میں. یا اللہ آپ نے اس سر چھپانے کی جگہ دے دی، یہ بھی آپ کا فضل ہے کہ کرایہ بھی ہم دے سکیں. ایسے کتنے لوگ بیچارے کرایہ بھی نہیں دے پاتے، بجلی کا بل نہیں دے پاتے، تو یہ بھی شکر از کم ہے. لیکن مانگے پھر بھی وہاں پہ کہ اللہ ہمیں اعلیٰ درجے کا اپنا گھر عطا فرمائیے تاکہ ہم کرایہ دار میں ادھر سے ادھر نہ پھرتے رہیں، اور ہم اپنے اچھے علاقے میں عطا فرمائیے. تو مانگنے میں حرج نہیں، مانگے اعلیٰ، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی برضا رہے. یہ مسلمان کی شان ہے. مانگتا رہو، یہ دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. اگر یہاں پہ نہیں ملی، بالفرض اپنا گھر نہیں ملا، مانگتے مانگتے مر گئے، تو وہاں جا کے ساری دعائیں جمع ہو جائیں گی. اور روایت میں ہے کہ جو دعا دنیا میں قبول یعنی ظہور اس کا نہ ہوا ہوگا وہاں پہ سب پہ اجر ملے گا، اور اتنا اجر ملے گا کہ آدمی دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو وہ سارا اجر مجھے یہاں ملتا. لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، کہتا نہیں بس یا اللہ یہیں دے دیجئے. حالانکہ یہاں ملنے والا سب ختم ہو جائے گا، وہاں ملنے والا ہمیشہ رہے گا. لیکن پھر بھی یہ بھی مانگ سکتا ہے کہ یہاں اتنا تو کچھ دے دیجئے تاکہ آسانی سے گزارا ہو جائے، اور وہاں کے لیے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وضو کو وضو خانے میں کریں یا یعنی باتھ روم سے باہر کریں، اور اس میں یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. حضرت فرماتے تھے اب گھر بڑا ہو گیا تو لوگ بھی زیادہ ہوں گے، وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دعا دی، کوئی انہوں نے خدمت کی، نبی علیہ السلام نے دعا دی اللہم بارک لی رزق، یا اللہ اللہم بارک رزق، یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائی. بارک فی مالی، اس کے مال میں برکت عطا فرمائی. ولدی، حضرت نے فرمایا پہلے مال کو بیان کیا تاکہ اگر اولاد کی زیادہ کی دعا کریں گے تو آدمی گھبرائے گا، اولاد زیادہ ہوگی تو کھائے گی کہاں سے. اللہم بارک فی مالی، یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیے، اور پھر اس کی ولدی، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیے. وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اور اس کی عمر بھی طویل فرما دیجئے.
اس کی عمر. تو مال میں اتنی برکت ہوئی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس درخت کو میں لگاتا, نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی, فرماتے ہیں جس درخت کو میں لگاتا سال میں 2 دفعہ وہ پھل دیتا, جو دوسرے لوگ لگاتے وہ 1 دفعہ دیتا, اور نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے میرا لگایا ہوا, اور اسی لیے بعض لوگ دوبارہ اکھڑوا کے مجھ سے لگواتے کہ تمہارا لگایا ہوا پھل جو ہے پودا اور درخت وہ 2 دفعہ پھل دیتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی. پہلے آپ نے مال کی برکت کی دعا فرمائی, پھر اولاد کی برکت کی دعا فرمائی, اور پھر وعطل عمرہ, اور یہ دعا کی یا اللہ آپ اس کی عمر بھی طویل فرما دیجئے. حضرت انس فرماتے ہیں آخر عمر میں کہ میں اتنا زندہ رہا ہوں کہ اب میں جیتے جیتے تھک گیا ہوں. اس کو نقل کرتے ہیں ملا علی قاری رحم اللہ تعالی. اور میں نے اپنی اولاد یعنی اولاد سلبی یا نواسے پوتے ملا کے 98 اولاد میں دفنا چکا ہوں. یعنی ان کی عمر اتنی طویل ہوئی 100 سے بھی اوپر کہ 98 اولاد کو, اولاد سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواسے پوتے بھی اس میں شامل ہوں. ویسے کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ 4 شادیاں اکثر رکھتے تھے, لہذا یہ اپنی اولاد بھی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اہل علم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد سے مراد نواسے پوتے اپنے خاندان کے 98 افراد کو میں دفنا چکا ہوں اور میں جیتے جیتے تھک چکا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کی دعا ان کے ساتھ تھی. لہذا مال کی دعا مانگنا, کوئی مال میں برکت کی یا ذاتی کی دعا مانگنا کوئی خلاف سنت نہیں ہے. لہذا اس کو دعا کے وضو کے وقت میں مانگنا چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یا اللہ مال اور رزق بھی عطا فرمائیے, لیکن ہمیں مال اور رزق میں الجھا نہ دیجیے, ہمیں اپنے پیاروں میں بنا لیجیے تاکہ مال رہے لیکن مال ہاتھ کا میل رہے, جب چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے, نہ کہ مال کی وجہ سے آدمی جماعت کی نماز چھوڑے اور رزق کی وجہ سے رزاق کو ناراض کرے. دیکھیے کتنے کمانے والے بیچارے ابھی روزہ خوری کر رہے ہیں اور کتنے نماز نہیں پڑھتے پورے سال. تو یہ رزاق سے رزق تو حاصل کر رہے ہیں لیکن رزاق کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے لیکن ہمارے دامن کو دنیا سے ملوث ہونے سے بھی بچائے. الحمدللہ رب العالمین.